الف پارٹ 15 مجھے سارا اسکرپٹ یاد ہو گیا ہے، جہانگیر نے فاتحانہ انداز میں مومنہ سے کہا۔ وہ اس ڈرامے کا اسکرپٹ پڑھ رہا تھا جو مومنہ کر رہی تھی، اور وہ کچھ دیر پہلے بنی چائے اور بسکٹ لیے اس کے پاس آ کر صحن کی چارپائی پر بیٹھی تھی جس پر وہ نیم دراز تھا۔ اچھا سناؤ پھر، مومنہ نے مسکرا کر جواباً اس کے ہاتھ سے اسکرپٹ لیا اور آلتی پالتی مار کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ سین نمبر 13۔ جہانگیر بھی فوراً تیار ہو گیا تھا۔ سین نمبر 13 نہیں 18، ہیرو نائل اور آبگینے کا سین، مومنہ نے چیلنج کرنے والے انداز میں اسکرپٹ کے صفحے الٹتے پلٹتے اس سے کہا۔ ایک لمحے سے بھی پہلے جہانگیر نے کھٹ سے ہیرو نائل کا ڈائلاگ دہرایا تھا۔ ارے تم غصہ کیوں کھا رہی ہو؟ وہ کہہ کر رکا، پھر اس نے مومنہ سے پوچھا، ہیروئن کے بھی سنا دو۔ چلو ہیروئن کے میں سناتی ہوں، تم بس ہیرو کے بولو۔ چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھاتے ہوئے مومنہ نے اس سے کہا اور ساتھ ہی اگلا ڈائلاگ دہرایا تھا۔ غصہ کھانے والی بات ہے، خوبصورت لگ رہی ہو، بکو مت، تعریف کروں تو غصہ، نہ کروں تو غصہ۔ اب مجھے بھی غصہ آنے لگا ہے تم پر، تو ٹھیک ہے ختم کرو یہ سب کچھ۔ آئزہ کے ساتھ کیوں تعلق نہیں ہے میرا؟ کیونکہ مجھے تم پسند ہو، تمہارا نہیں ہے اس کا ہے، وہ بھی نہیں ہے، بھائی ہو نا پھر تم اس کے، وہ تو تمہارا ہوں اس اسکرپٹ میں۔ روانی سے ہیرو کے ڈائلاگز طوطے کی طرح دہراتے ہوئے جہانگیر بالآخر ڈائلاگ بھولا اور اس نے اگلا جملہ اپنے پاس سے بولا۔ مومنہ نے ہاتھ میں پکڑا اسکرپٹ بے اختیار اس کے کندھے پر مارتے ہوئے اس سے کہا۔ بھول گئے نا؟ جہانگیر جواباً فاتحانہ انداز میں ہنسا تھا۔ یہ ان دونوں کا بہت پرانا کھیل تھا، اسکرپٹ کھیلنا، جو وہ ایک بار پھر سے کھیل رہے تھے، اور اب ڈائلاگز بھول جانے پر ہنس ہنس کر دوہرے ہوتے جا رہے تھے، بچوں کی طرح۔ کیا ہوا تم دونوں کو؟ کس بات پر ہنس رہے ہو؟ ثریا بالکل اسی وقت اندر کمرے سے نکلی تھی اور اب ان دونوں کو یوں ہنستے دیکھ کر ہکا بکا ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مومنہ کچھ کہتی اس کا فون بجنے لگا تھا۔ اپنی ہنسی پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مومنہ نے فون دیکھا، وہ اقصیٰ کی کال تھی۔ تمہیں تو لگتا ہے داؤد نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اس کی آواز سنتے ہی اقصیٰ نے کہا تھا۔ کیا؟ مومنہ حیران ہوئی تھی۔ تمہارے آڈیشن کا؟ کیسے آڈیشن کا؟ مومنہ مزید حیران ہوئی تھی۔ تم ہنس رہی تھی تو میں سمجھی تمہاری بات ہوئی ہے اس سے، بہت بڑی خوشخبری ہے تمہارے لیے، لاہور جا رہی ہو تم، اقصیٰ پرجوش انداز میں اسے بتانے لگی تھی۔ داؤد نے تمہارے شوریل اور قلب مومن کی فلم کے لیے ہونے والے آڈیشن کی فوٹیج بھیجی تھی کسی کو۔ ہالی ووڈ کی کسی فلم کی کاسٹنگ ہو رہی ہے یہاں، اور پاکستان ہی میں شوٹنگ ہونی ہے اس کے کچھ حصے کی۔ تمہیں آڈیشن کے لیے بلایا ہے ان لوگوں نے تمہاری شو ریل دیکھ کر۔ تم تیاری پکڑو جانے کی۔ چند لمحوں کے لیے مومنہ جیسے اس کی بات سمجھ ہی نہیں پائی۔ تم مذاق کر رہی ہو، اس نے کہا تھا۔ یار مذاق کروں گی تم سے؟ سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہوں اور خوشی سے بے قابو ہو کر تمہیں فون کر رہی ہوں، اقصیٰ نے اسے ڈانٹا تھا۔ تم ہالی ووڈ کی فلم کے آڈیشن کی بات کر رہی ہو؟ مومنہ کو لگا اس نے کچھ غلط سنا تھا۔ ہاں یار، امریکہ اور پاکستان میں شوٹنگ ہے اس کی، اور شوٹنگ ہے بھی بہت جلدی۔ پہلے کچھ انڈین ایکٹرز کو لیا ہوا تھا انہوں نے، لیکن ویزا پرابلم ہو رہی ہے انہیں، تب فوری طور پر یہاں کاسٹنگ کر رہے ہیں، اقصیٰ دوسری طرف سے کہہ رہی تھی، لیکن مومنہ جہانگیر کے تاثرات دیکھ رہی تھی، جو ہالی ووڈ آڈیشن کے لفظ اس کی زبان سے سن کر اس وقت یکدم ہی پرجوش ہو گئے تھے۔ تو اب مومنہ کو اب بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس تم تیاری کرو، داؤد بھی کال کرے گا تمہیں، ٹکٹ اور قیام کا انتظامات بھی وہی لوگ کریں گے۔ اچھا بس سین آ گیا ہے میرا، بعد میں بات کرتے ہیں، تو تفصیل سے بتاتی ہوں تمہیں، اقصیٰ نے یکدم عجلت میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا آپی؟ ہالی ووڈ کی فلم کے لیے آڈیشن ہو رہا ہے؟ فون بند کرتے ہی جہانگیر نے اس سے پوچھا تھا، اور صحن میں تار پر کپڑے ڈالتی ہوئی ثریا بھی پاس آ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مومنہ کا دل چاہا کہ وہ کوئی جھوٹ بول دے، وہ انہیں پھر سے امید اور نا امیدی کے دھاگے سے باندھنا نہیں چاہتی تھی۔ فلم اس کے جنون نہیں تھا، مگر جہانگیر اور اس کے گھر والوں کا تھا، اور وہ قلب مومن کے آڈیشن کی ناکامی کے بعد بھی جو ہوا تھا وہ سب جانتی تھی، لیکن اب وہ ایسی کسی صورتحال کا سامنا دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر جتنی دیر میں وہ کوئی جھوٹ گھڑ پاتی، جہانگیر نے اس کی خاموشی خود ہی جواب آخذ کر لیا تھا۔
وہ بڑے پرجوش انداز میں سریا کو فون پر ہونے والی گفتگو بتا رہا تھا۔ آپا کی سلیکشن ہوئی ہے ہالی ووڈ کی کسی فلم کے آڈیشن کے لیے اور آپا لاہور جا رہی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، مومنہ نے سریا کو بے اختیار ہاتھ دعائیہ انداز میں اوپر اٹھاتے دیکھا۔ آڈیشن کے لیے سلیکشن ہوئی ہے اماں، انہوں نے کاسٹ نہیں کیا مجھے ابھی۔ مومنہ نے بے اختیار ان کی توقعات پر بند باندھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، میں تمہارے ابا کو تو بتاؤں ذرا کہاں کھڑے ہیں؟ سریا اسی پرجوش انداز سے کہتے ہوئے باہر گلی کا دروازہ کھول کر سلطان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی۔ آپا تم نے بہت بڑا سٹار بن جانا ہے، بتا رہا ہوں میں تمہیں۔ ہالی ووڈ میں کام کرو گی، پھر آسکر لینے جاؤ گی، پھر اسپیچ کرنا اور میرا تھینک یو کرنا کہ اگر جہانگیر نہ ہوتا تو۔ مومنہ نے چائے میں بسکٹ کا بچا ہوا ٹکڑا ڈبوتے ہوئے جہانگیر کی بات کاٹی۔ پھر تمہیں بلکہ تمہاری آنکھ کھل جائے گی، اور جب آنکھ کھل جائے تو تم مجھے بھی جگا دینا۔ وہ کہتے ہوئے چارپائی سے اٹھ گئی تھی۔ آپا دیکھ لینا تم، جہانگیر کی آواز اس کے تعاقب میں آئی تھی، مگر مومنہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ منظر بدلا۔ وہ ایک جمائی لیتے ہوئے اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ چابی سے کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ شکور اس وقت سو چکا ہوتا تھا اور وہ اسے بھی نہیں جگاتا تھا۔ لاؤن سے گزرتے ہوئے اس نے ٹیرس پر ٹہلتے دادا دکھائی دیے تھے۔ قلب مومن نے بے اختیار کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی، اس وقت 3 بجنے والے تھے۔ عبدالعلی نے بھی لاؤنج کے گلاس وال سے اسے دیکھ لیا تھا اور وہ اندر آ گئے تھے۔ آپ اب تک جاگ رہے ہیں؟ مومن نے ان کے اندر آتے ہی ان سے کہا تھا۔ ہاں، تہجد کے لیے اٹھا تھا، پھر تمہارا انتظار کرنے لگا۔ تم بہت دیر سے آتے ہو رات کو واپس۔ جب سے آیا ہوں تمہارے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہی نہیں مل رہا۔ ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے گراتے ہوئے مومن بھی دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں بس اگلی فلم کی تیاری کر رہا ہوں، ایسی ہی ہے میری زندگی آج کل۔ مومن نے گہرا سانس لے کر آنکھیں رگڑی اور صوفے سے ٹیک لگائی۔ ایسی ہونی تو نہیں چاہیے، عبدالعلی نے جواباً اس سے کہا تھا۔ آپ کو نیہا کیسی لگی؟ مومن نے یکدم موضوع بدلا۔ نیہا؟ عبدالعلی کو فوری طور پر وہ یاد نہیں آئی تھی۔ اس دن ایک لڑکی سے ملوایا تھا نا آپ کو، اس کی بات کر رہا ہوں۔ مومن کو حیرانی ہوئی، دادا نیہا کو اتنی آسانی سے کیسے بھولے تھے؟ وہ اتنی عام تو نہیں تھی کہ ان کی یادداشت کا حصہ بھی نہ بن پاتی۔ اوہ ہاں، اچھی لڑکی ہے۔ عبدالعلی کو ایک دم یاد آیا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے، مومن نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ اس کے فیصلے ایسے ہی ہوتے تھے، اچانک اور خود کردہ۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا، عبدالعلی نے جواباً مدھم آواز میں کہا۔ مومن دھیمے سے ہنسا۔ آپ کو ہر بات کا اندازہ پہلے ہی کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ بھی مسکرائے تھے، پھر انہوں نے بڑی محبت سے کہا۔ صرف تمہارے بارے میں ہوتا ہے یہ؟ نہیں، مجھے لگتا ہے آپ کو ہر چیز کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ کوئی جن ہے آپ کے پاس؟ اس نے مسکراتے ہوئے خوش دلی سے کہا، اور عبدالعلی اسے بغور دیکھتے مسکراتے رہے۔ پھر انہوں نے یکدم اس سے کہا، تم خوش ہو قلب مومن؟ آواز دھیمی تھی، لہجہ نرم، لیکن سوال عجیب تھا۔ مومن عجیب طرح سے ہی کھٹکا تھا۔ آپ نے کیا پوچھا؟ اس نے جیسے دوبارہ سوال کی تصدیق کرنا چاہی۔ تم خوش ہو؟ انہوں نے نظریں اس کے چہرے پر جمائی، انہی الفاظ میں اپنا سوال دہرایا۔ مومن بے اختیار ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا، لیکن اس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہت بہت زیادہ، بلکہ بے تحاشا۔ اس نے گہرا سانس لے کر بہت خوش نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ لگتے کیوں نہیں ہو مجھے؟ عبدالعلی کے اگلے جملے نے مومن کی مسکراہٹ کو ماند کیا تھا۔ میرا لائف سٹائل دیکھیں دادا، میری شہرت، میری کامیابی، گھر، کیریئر، میرے پاس سب کچھ ہے جو میری عمر کے کسی لڑکے کا خواب ہوگا۔ پھر خوش نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے اس نے کہا، شاید غلط بات کر گیا ہوں، برا ہو گیا ہوں، بعض دفعہ غلط سوال پوچھ بیٹھتا ہوں، لیکن میں تمہیں ہمیشہ خوش ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ عبدالعلی کہہ رہے تھے اور وہ سن رہا تھا۔ ایسی بات انہوں نے پہلی بار ہی کی تھی۔ سو جاؤ تم اب، تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ وہ کہتے ہوئے یکدم اٹھ گئے تھے، لیکن مومن وہیں بیٹھا رہا تھا۔ بعض سوال جیسے انسان کو آئینے کے سامنے لا بٹھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ خوشی کا وہ کون سا پیمانہ تھا جس پر اس کے دادا نے اسے پرکھ کر یہ نتیجہ نکالا تھا؟ وہ کچھ دیر وہیں ان کے جملوں کی گونج میں بیٹھا رہا تھا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا تو کنسول کے آئینے نے ایک بار پھر جیسے اس کا راستہ روکا تھا۔ وہاں اس کا عکس نظر آ رہا تھا اور عبدالعلی کے سوال کی گونج۔ کیا وہ چہرے سے ناخوش لگ رہا تھا؟ لیکن کیوں؟ وہ تو ناخوش نہیں تھا، وہ تو خوش تھا۔
پھر دادا اسے ان بھول بھلائیوں میں کیوں الجھا کر گئے تھے؟ منظر ایک بار پھر بدلا۔ وہ سیٹ پر اقصیٰ کے انتظار میں پچھلے 1 گھنٹے سے بیٹھی ہوئی تھی اور بالآخر وہ اپنے سین سے فارغ ہو کر آ گئی تھی، اور آتے ہی مومنہ کو دیکھ کر اس نے بڑی گرم جوشی سے اسے گلے لگایا تھا۔ مبارک مبارک مبارک۔ مجھے اب ڈر لگ رہا ہے کہ اگر آڈیشن میں فیل ہوئی تو تم نے ملامت بھی اتنی ہی کرنی ہے جتنی مبارکباد دے رہی ہو، مومنہ نے اس سے کہا۔ خواہ میں ہی 1 منٹ ذرا بیگ میں سے ڈھونڈ لوں میں، ایک تو پتہ نہیں چیزیں جاتی کدھر ہے میری، رکھوں کہیں ملتی کہیں سے ہے۔ وہ اپنے بیگ کی زپ کھولے اس کے اندر موجود سامان کو کھنگالنے میں مصروف تھی۔ ہاں یہ رہا۔ اسے بالآخر وہ لفافہ مل گیا تھا جو وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ تمہارے آڈیشن کے لیے کال لیٹر، تمہارا ٹکٹ اور ہوٹل میں بکنگ کا واؤچر، تینوں چیزیں ہیں اس میں۔ پہلے کبھی لاہور گئی ہو؟ اقصیٰ کو اسے لفافہ تھماتے ہوئے اچانک خیال آیا۔ مومنہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، بس ایئرپورٹ سے ٹیکسی پکڑنا اور اس ہوٹل میں پہنچ جانا۔ یہ پی سی لاہور کے قریب ہی ہے اور تمہارا آڈیشن وہاں ہے۔ وہ بڑی تیز رفتاری سے اسے بتاتی جا رہی تھی۔ اسسٹنٹ دور سے اسے اگلے سین کے لیے تیاری کی آوازیں لگا رہا تھا، اور وہ ایک بات مومنہ سے کرتی، پھر اگلا جملہ اسسٹنٹ سے کہتی، عجیب ہڑبڑاہٹ میں تھی۔ بس اب میرا سین آ رہا ہے، میں ڈراپ کر دوں گی تمہیں فلائٹ والے دن، تمہیں اور واپسی پر بھی پک کر لوں گی، بس تم کوئی اچھی خبر لے کر آنا۔ وہ کہہ رہی تھی۔ تم نے کیوں نہیں کوشش کی اس آڈیشن کے لیے؟ مومنہ نے یکدم مجھ سے پوچھا۔ کی تھی، مجھے شارٹ لسٹ نہیں کیا انہوں نے، اقصیٰ نے اسی طرح کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ مجھے زیادہ امید بھی نہیں تھی۔ اس نے مومنہ کے تاثرات کو دیکھ کر اسے جیسے تسلی دیتے ہوئے کہا، یار بس جا رہی ہوں میں، 2 دن سے میری اور اس اسسٹنٹ کی لڑائی ہو رہی ہے، یہ پھر ڈائریکٹر کے کان بھرے گا میرے خلاف اگر ایک بار بھی اور آواز لگانی پڑی تو۔ وہ کہتے ہوئے تقریباً بھاگتی ہوئی گئی تھی۔ مومنہ اس لفافے کو کھولتے ہوئے سیٹ سے باہر آ گئی تھی۔ ٹکٹ اور واؤچر کے بعد اس نے بس اسٹاپ پر کھڑے ہو کر کال لیٹر کو کھولا، اور جب وہ شرائط و ضوابط پر آئی اس کا دل بری طرح بوجھل ہوا تھا۔ فون نکال کر اس نے اقصیٰ کو کال کی۔ فون چند لمحے بجتا رہا، پھر فوراً ہی کال ریسیو کی گئی۔ تم مجھے کٹ کروا کر ہی سکون کا سانس لوگی مومنہ؟ اقصیٰ اب اس پر تقریباً دھاڑی تھی۔ تم نے کیوں کیا یہ؟ مومنہ نے بے ساختہ اس سے کہا۔ کیا؟ وہ یکدم دھیمی پڑی تھی۔ وہ لوگ تو ایئر ٹکٹ اور اکوموڈیشن نہیں دے رہے ہیں، شرائط میں لکھا ہے، یہ تم نے کیا ہے نا؟ دوسری طرف اقصیٰ خاموش ہوئی تھی۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اقصیٰ، مومنہ نے اس سے کہا۔ ایک چانس مل رہا تھا اتنا بڑا، تم نے جانا ہی نہیں تھا یہ پڑھ کر وہ لوگ جہاز کا کرایہ اور اکوموڈیشن نہیں دیں گے، صرف اس لیے کروایا ہے یہ میں نے، اقصیٰ نے بالآخر اس سے کہا تھا۔ میں یہ پیسے واپس کروں گی تمہیں، مومنہ نے جواباً کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے بہن، بڑی خوددار ہو تم، سب کچھ واپس کر دو گی تم، پہلے جاؤ تو۔ اقصیٰ کو جیسے ہاتھ جوڑ کر اس سے کہنا پڑا۔ تمہاری وجہ سے دنیا مجھے تھوڑی کم کالی لگتی ہے، مومنہ کی آواز بھرا گئی۔ تم ہر چیز دل پر لینا کم کر دو نا تو دنیا اور بھی کم کالی لگے گی، اقصیٰ نے جواباً اس سے کہا تھا۔ بس آ گئی میں، مومنہ نے اپنے دوپٹے کا پلو سے آنکھیں رگڑی تھی، اس کے لیے وہاں اس وقت بات کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے اقصیٰ کو خدا حافظ کہہ کے فون بند کر دیا تھا۔ ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں سب کو جو اپنے پر توڑ کر دوسروں کو اڑانے کے لیے دے دیں؟ مومنہ سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ زندگی میں داؤد اور اقصیٰ کے احسانوں کا بوجھ کیسے اتارے گی؟ قرض تو وہ یقیناً اتار ہی دیتی۔ منظر بدلا۔ سلطان نے میک اپ کروانے کے لیے منتیں کرتے تھے چھوٹے بڑے ایکٹرز، پر میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ حسن جہاں کی فلمیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی، پھر اس کے شوز، پرفارمنسز جیسے تو ملک بھر پھر آ کر آئی ریپیٹ۔ سلطان سے میک اپ کروانے کے لیے منتیں کرتے تھے چھوٹے بڑے ایکٹرز، پر میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ حسن جہاں کی فلمیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی، پھر اس کے شوز، پرفارمنسز کتنے تو ملک پھر آیا تھا اس کے ساتھ، انڈیا، جاپان، لندن، دبئی، ترکی، بس ترکی لڑ گیا۔ سلطان ہمیشہ کی طرح وہی پرانے قصے لیے بیٹھا ہوا تھا، اور ترکی کے نام پر اس نے ایک بھری تھی۔ اپنے گھر کے برآمدے میں اپنے سامنے کرسی پر بیٹھے وہ اس نوجوان لڑکے کا میک اپ کرنے میں مصروف تھا جو فلم میں ملنے والے کسی چھوٹے موٹے رول کے لیے اس کے پاس بیٹھا میک اپ کروا رہا تھا۔ میک اپ کروانے کے دوران سلطان نے ہمیشہ کی طرح حسن جہاں نامہ کھول لیا تھا۔ اس کے لیے میک اپ کرتے ہوئے ہر چہرہ جیسے حسن جہاں کے چہرے کا عکس اور بازگشت بن جاتا تھا۔ بس سلطان بھائی، دعا کرنا آج ایسی پرفارمنس دے جاؤں کہ چھا جاؤں۔
اس لڑکے نے اس کی بات صرف سنی تھی، اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ انشاءاللہ حسن جہاں بھی سیٹ پر جانے سے پہلے یہی کہتی تھی سلطان سے۔ میں صدقہ دیتا تھا، خیرات کی دیگ بنتی تھی، پھر حسن جہاں پاؤں رکھتی تھی سیٹ پر۔ اور اگر کبھی مجھے وہم ہو جاتا نا کہ کسی فلم پر پروڈیوسر کے بارے میں، تو ساری دنیا ایک طرف ہو جاتی، لیکن حسن جہاں پھر وہ فلم نہیں کرتی تھی۔ سلطان کے سارے سابقے، سارے لحاظے، سارے حوالے حسن جہاں سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتے تھے، گفتگو کسی بھی زمانے کی کیوں نہ ہوتی۔ تم کو بھی ایک ایک بات یاد ہے اپنے زمانے کی سلطان بھائی؟ اس طرح دہراتے ہو جیسے کل کی بات ہو۔ وہ لڑکا اب ہنس پڑا تھا اور اس نے وہ کپڑا اپنی گردن کے گرد سے ہٹا دیا تھا جس سے سلطان اس کے سینے اور کندھوں کے گرد پھیلائے اس کی پفنگ کر رہا تھا تاکہ میک اپ اس پر سفید قمیص پہ نہ لگے۔ اپنا زمانہ کل بھی ہو تو بھی سب کو اچھا ہی لگتا ہے، اور وہ کل جو کبھی گزرتا ہی نہیں۔ سلطان بڑبڑا کر ہنسا تھا۔ ہنر تو بڑا ہے سلطان بھائی تمہارے ہاتھ میں، پر پیسہ نہیں۔ اتنا نام بنایا تھا تم نے سلطان بھائی، تو تھوڑا پیسہ بھی بنا لیتے۔ میک اپ آرٹسٹ تو سیلون بنا لیتے، ہاں، اور کچھ نہیں تو گھر کی چھت ہی بنا لیتے۔ اس نوجوان کو پتہ نہیں کیا خیال آیا تھا کہ سلطان کو چند نوٹ تھماتے ہوئے اس نے ساتھ ہی نصیحت بھی تھما دی تھی۔ ٹھیک کہتے ہو تم، سلطان کو پیسہ نہیں جوڑنا آیا، سلطان ہی سمجھتا رہا ساری عمر خود کو۔ پتہ ہی نہیں تھا حسن جہاں کے سورج کی طرح میرا سورج بھی غروب ہو جائے گا۔ اس نے جاتے ہوئے گاہک کو دیکھ کر سوچا، اور گاہک کے بیرونی دروازے سے باہر جاتے ہی جھومر تالیاں بجا کر اندر آیا تھا۔ سلطان بھائی، اتنی بڑی بات تم نے جھومر سے چھپا لی؟ اس نے آتے ہی اپنے مخصوص انداز میں تالی پیٹتے ہوئے اس سے شکوہ کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ کیا چھپا لیا تجھ سے جھومر؟ سلطان نے اپنے میک اپ کا سامان سمیٹتے ہوئے کہا۔ لو بھلا، جھومر کو نہ پتہ چلے گا کہ باجی مومنہ ہالی ووڈ کی فلم میں کام لینے کے لیے گئی ہے۔ جھومر نے 2 تالیاں اور پیٹی۔ تجھے کس نے بتایا ہے جھومر؟ سلطان اس کی بات پر ہنسا۔ جھومر کیوں بتائے تجھے جب تو نے نہیں بتایا؟ ارے اس محلے والے کچھ چھپا کر تو دکھائیں جھومر سے، وہ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ جھومر تھا تو محنت، لیکن محلے کے ہر گھر میں اس کا آنا جانا تھا، اور وہ محلے والوں کی خوشی اور غمی میں سب سے پہلے پہنچتا تھا۔ بس جھومر تو دعا کرنا کوئی اچھی خبر لے کر آئے مومنہ، ہالی ووڈ میں کام مل جائے تو نصیب بدل جائے گا ہمارا، پھر جہانگیر کا علاج ہو جائے گا، اور میرا بیٹا کام کرے گا فلموں میں ہیرو بن کر۔ سلطان نے خوابوں کا چرخہ پھر سے کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ منظر بدلا۔ نیہا آ جاتی ہے تو اس سے بھی کاسٹیومز اور وارڈروب کا بجٹ ڈسکس کر لو۔ پچھلی دفعہ اوور بجٹ ہو گئی تھی ہماری وارڈروب، قلب مومن نے ٹینا اور داؤد سے کہا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھے اپنی اگلی فلم کے لیے ایکٹرز کی لک ٹیسٹ اور وارڈروب کی ڈسکشن کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بار 1-2 دوسری ڈیزائنرز بھی اپروچ کر رہی ہیں وارڈروب کے لیے۔ نیہا مان جائے تو ورائٹی بھی آ جائے گی اور وارڈروب کا بجٹ بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ ان ڈیزائنرز کو تو صرف کریڈٹس میں اپنا نام چاہیے۔ ٹینا نے مومن سے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میرا نہیں خیال کہ نیہا مانے گی۔ کریڈٹس کو شیئر کرنے کے لیے تو ہمیں وہ آپشن سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ بات کرتے کرتے مومن نے گھڑی دیکھی اور اس نے ٹینا سے کہا، نیہا کو اور کتنا ٹائم لگے گا آنے میں؟ ذرا چیک کرو، ہماری تو میٹنگ ختم ہونے والی ہے اور وہ ابھی تک نہیں پہنچی۔ وہ قدرے ناخوش تھا۔ اس سے پہلے کہ ٹینا کچھ کہتی، کمرے کا دروازہ کھول کر نیہا مسکراتی ہوئی زوفی کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ ہیلو، سوری میں زیادہ لیٹ تو نہیں ہوئی؟ اس نے اندر آتے ہی مومن کو مخاطب کیا۔ بس 1 گھنٹہ، مومن نے جواباً کہا تھا۔ زوفی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پہلے ہی آ گیا تھے۔ اچھا پھر تو ٹائم پر ہی ہوں میں۔ نیہا نے ہنستے ہوئے کندھے اچکائے اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ زوفی نے بھی یہی کیا تھا۔ داؤد، جو شیلا کی پریزنٹیشن ہے وہ چلا دیں۔ ایکسکیوز می، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کچھ دیر کے لیے ویٹنگ روم میں بیٹھ جائیں، ہم لوگ یہ میٹنگ ختم کر لیں۔ مومن نے پہلا جملہ داؤد سے اور اس کے بعد ہونے والی ساری بات زوفی سے مخاطب ہو کر کی تھی، جس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزرا تھا اور وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن نیہا نے اسے روک دیا۔ تم سے ملوانا تھا میں نے زوفی کو آج۔ بات ہوئی تھی نا تم سے میری؟ آج تو بہت مصروف ہوں میں، اس میٹنگ کے
فنانسرز کے ساتھ میٹنگ لائن اپ ہے میری۔ مومی نے صاف انکار کیا، اس بات سے قطع نظر کہ اس وقت زوفی پر کیا گزر رہی تھی۔ صرف 10 منٹ ہی کی تو بات ہے، نیہا نے اصرار کیا تھا۔ مجھے اگر پہلے پتا ہوتا تو ضرور، لیکن آج تو 5 منٹ کے لیے بھی فارغ نہیں ہوں میں۔ مومن بھی بدلحاظی کی انتہا پر پہنچا ہوا تھا۔ ٹینا، تم 2 دن بعد زوفی کے ساتھ میری میٹنگ شیڈیول کر دو۔ آئی ہوپ اٹس اوکے ود یو زوفی۔ اس نے نیہا کو صاف جواب دے کر پہلے ٹینا اور پھر زوفی کو مخاطب کیا، جس کا رنگ اس وقت اڑا ہوا تھا، اور اس نے قلب مومن کی اس آفر کو بہت خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے جیسے گھٹنے ٹیکے۔ نو پرابلم ایٹ آل، دیٹس اوکے۔ ٹینا نے اپنے سامنے پڑے لیپ ٹاپ میں زوفی کی اپائنٹمنٹ نوٹ کرنا شروع کی تھی کہ یکدم نیہا اپنا بیگ اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایسا کرو تو میری اپائنٹمنٹ بھی 2 دن بعد ہی کر دو، کیونکہ آج تو میں بھی اس میٹنگ میں نہیں بیٹھ سکوں گی، مجھے بھی کہیں جانا ہے۔ نیہا نے زوفی کے اٹھتے ہی اپنے تیور دکھائے تھے۔ بائے، وہ کہہ کر سیکنڈوں میں کمرے سے باہر گئی تھی۔ زوفی اس سے پہلے ہی کمرے سے نکل چکا تھا۔ نیہا، نیہا! مومن نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نکلتی چلی گئی۔ مومن اٹھ کر اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے سے باہر نکلی ہی تھی جب مومن نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ یہ کیا چائلڈش بیہیویئر ہے؟ مومن نے بڑی ہلکی سے دبی آواز میں کہا۔ نیہا نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنا بازو اس سے چھڑاتے ہوئے کہا، بیہیو یور سیلف۔ اگر تمہیں دوسروں کا احساس نہیں ہے تو دوسرے کیوں تمہارا احساس کریں؟ اس کے لہجے میں بہت تلخی اور غصہ تھا۔ تم اس لڑکے کی وجہ سے مجھ سے جھگڑا کر رہی ہو؟ قلب مومن کو جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں کر رہی ہوں تو، اس نے بڑی بدتمیزی سے کہا اور تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی۔ زندگی میں پہلی بار مومن کو ایسے رویے کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ کوئی اس پر کسی دوسرے کو ترجیح دیتا، اور وہ بھی وہ جو اس کی منگیتر تھی۔ گلاس وال سے اس نے نیہا کو زوفی کے ساتھ دور جاتے دیکھا تھا، معاف ذہن کے ساتھ۔ جاری ہے۔ ناول کا اگلے سے سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔